الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک غلے کا ڈھیر دیکھا جو ایک آدمی بیچ رہا تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر میں ڈالا تو آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی، یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو پھر تم نے جو نیچے والا گیلا غلہ تھا وہ اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا، لوگ دیکھ لیتے کہ یہ غلہ گیلا ہے۔ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ بات یاد رکھو جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف اور سنن ابی داود میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ابو داود نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ آپ منڈی میں گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اناج بیچ رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کا ریٹ کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہے، کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے اپنا بھاؤ بتایا، اور اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ پیارے محبوب پہلے اس کا غلہ ہاتھ سے چیک کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے غلے میں ہاتھ ڈالیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا غلہ کیسا ہے۔ جب وحی ختم ہوئی آپ نے اس کا غلہ اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں مبارک گیلی ہو گئی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھر فرمایا لیس منا من غشا، جو شخص ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث ہم نے کل بھی پڑھی تھی۔ یہ اندازہ کریں کہ ایک قدرتی طور پر آپ کے مال کو کوئی نقصان پہنچے، اگر بارش ہوئی مال گیلا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں معذور ہیں کہ یہ تو بارش کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے خود تو پانی نہیں ڈالا۔ آپ اگر وہ بارش کا پانی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے تو آپ مجرم ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خود اسے گیلا کریں یا اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کریں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی آفت کی وجہ سے آپ کے مال کو نقصان پہنچے تو اس کا وہ عیب گاہک کے سامنے بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ گاہک کو بتائیں کہ بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے غلہ گیلا ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے یہ اناج گیلا ہے۔ اگر کوئی طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، آپ خریدنے والے کو بتائیں کہ اس میں گرد بھی پڑی ہے، اس میں یہ جو طوفان آندھی آئی تھی اس کی مٹی بھی پڑ گئی ہے، آپ یہاں تک اسے بتائیں۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، یہ جنوبی پنجاب والی سائڈ کا کوئی علاقہ تھا،
وہاں جب انہوں نے خوشوں سے گندم نکالی، تھریشر لگانے کے بعد جب گندم کا ڈھیر لگایا تو اس گندم کو پھیلا کر اس کے اوپر کسیوں کے ساتھ مٹی ڈال رہے تھے، یعنی وہ گندم خوشوں سے نکال کر اس میں اپنی طرف سے مٹی ملا رہے تھے۔ اب انہیں یہ کیا معلوم کہ یہ ہم اپنی جنت پہ مٹی ڈال رہے ہیں، ہم یہ دھوکہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی اگر 100 من گندم ہے، 50 من آپ اس میں مٹی ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دنیا نہیں خرید سکیں گے، آپ وہیں کے وہیں رہیں گے۔ کوئی موقع ایسا آئے گا جو آپ نے 30-40 من مٹی کی وجہ سے اپنی گندم زیادہ کی ہے، وہ اللہ کسی اور رستے سے نکال دے گا۔ اللہ آپ کی اولاد میں سے کسی کو کوئی بیماری ایسی لگا دے گا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا، آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ وہ پیسہ آپ کا اس طرح سے نکل جائے گا۔ آپ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے کر ہم کچھ کما لیں یا نفع حاصل کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر آپ دھوکہ کرتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے۔ اگر ان سے نام پوچھ لیں، نام وہ بتائیں گے کہ میرا نام حاجی ثناء اللہ ہے، نام بڑا بہترین بتائیں گے۔ جب ملاوٹ کی باری آئے گی پھر وہ جو اغیار ہیں جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہیں، بلکہ ہم کافروں کو برا کہتے ہیں، وہ تو ملاوٹ کو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ کافر لوگ خصوصاً یورپین یونین کے جو لوگ ہیں وہ ملاوٹ کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو کہ بڑے فخر کے ساتھ ایسا کام انجام دیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ ہو یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم خرچے کہاں سے پورے کریں، ہماری پوری نہیں پڑتی۔ ہمارے ہاں جو دودھ دینے آتا ہے، میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یہ جو خاص مواقع ہیں، عید وغیرہ یا کوئی محرم وغیرہ کے موقع پر لوگ دودھ زیادہ لیتے ہیں، تو آپ اتنا دودھ کیسے پورا کرتے ہیں؟ جبکہ بھینسیں وہی ہیں، وہ تو اتنا ہی دیں گی، انہیں تو نہیں پتا کہ اب عید آ گئی، اب زیادہ کرنا ہے، وہ تو اتنا ہی دیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ جو بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے وہ کہاں پورا آتا ہے، یہ تو بنانا پڑتا ہے، لوگ جتنا مرضی لے لیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہ خود بتا رہا ہے کہ ہمیں دودھ بنانا پڑتا ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ہمیں اپنے کلمے پر غور کرنا چاہیے، پھر تو یقیناً ہمارے کلمے میں ملاوٹ ہے، ہماری نیت میں ملاوٹ ہے، ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ اتنی دیر تک چیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی جب تک نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ایک ڈھیر دیکھا، اوپر سے خشک تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیاں مبارک گیلی ہوئی، آپ نے پوچھا وہ تاجر یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلہ تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ یعنی بارش یہ ایک قدرتی چیز ہے، قدرتی آفت ہے، اگر کسی کے مال کو پہنچے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ قدرتی آفت ہے، مگر اس حالت میں بھی اس کو اپنے مال کا یہ عیب ظاہر کرنا یہ ضروری ہے، یہ اس کا فرض ہے، اگر نہیں بتائے گا وہ مجرم ہے۔ وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، بجائے اس کے کہ اپنے مال میں خود ملاوٹ کی جائے، دودھ میں پانی ملایا جائے یا گندم میں مٹی ملائی جائے، مرچوں میں یہ کوئی بورا وغیرہ ملایا جائے، یہ خود ملانا یہ تو تقریباً دھوکے کی آخری حد ہے۔ اگر کوئی قدرتی طور پر آفت پہنچتی ہے اس کو ظاہر کرنا بھی یہ تاجر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔